اور جیسے آپ نے کہا کہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے ہمارے جسم میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں خوراک کے ذریعے؟ اچھا، بیڈ کولیسٹرول کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی دیکھا، اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملے ہیں مجھے، اور بہت ساری پورے پاکستان سے کالز آئی ہیں کہ یہ جو چٹنی آپ نے بتائی ہے نا، یہ ہر گھر میں پتہ ہے، ہر بندے کو نارملی ہے، یعنی ادرک ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے اور اس کے اندر لہسن ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزوں کی چٹنی بنا لیں، اور جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، قبض کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو یہ چٹنی کھانے کے ساتھ، سالن جو بھی ہو اس کے ساتھ تھوڑی سی لے چٹنی اور اس کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس نسخے کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہیں گے ویورز کے لیے۔ اچھا، یہ نسخہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جی ٹرائبلس ہے، بکھڑا ہے، گوکھرو ہے، خار خسک ہے، ان تینوں ناموں سے آپ پنساس اسٹور سے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اچھے پنساس اسٹور پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ٹرائبلس مل جائے گا، بکھڑا مل جائے گا، گوکھرو ہے، خار خسک ہے۔ اور میں یہ 3-4 نام اس لیے بتائیں کہ بہت سارے جو کسٹمر ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کی ہے نا کال آتی ہے کہ حکیم صاحب جو آپ نے نام بتایا ہے یہ ہمیں اس نام کی تو جڑی بوٹی نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ علاقہ وائز یہ نام ہے سارے، تو لاہور میں کچھ کہتے ہیں، فیصل آباد میں اس کو کچھ کہتے ہیں، اور اگر بلوچستان یا پشاور کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اسے کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ بکھڑا آپ نے لینا ہے۔ نمبر 2 یہ زیرہ سفید ہے، جو گرم مسالے کی آئٹم ہے، زیرہ سفید، یہ لے لینی ہے۔ اور نمبر 3 ہے یہ اشوگندھا ہے، اسگندھ نگوری ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے لے لینی ہے پنساس اسٹور سے۔ اسے بالکل صاف کر لینا ہے، دھوپ لگوا لینی ہے، اور بالکل فائن پاؤڈر کر کے آدھی چمچ، آدھی چائے والی چمچ، 2 سے 3 ماشا 2 سے 3 گرام تک آپ لے سکتے ہیں۔ صبح شام پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اگر خالص دودھ اویلیبل ہے تو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ صبح شام کھانے کے بعد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ٹانگوں کی درد کے مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کو پاؤں کے جلن کے مسائل ہیں، آپ کو ایچنگ ہوتی ہے، ایڈی میں درد ہوتی ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے درد ہے، یا بیڈ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے درد ہے، یا آپ کی کڈنی میں انفیکشن ہے کسی بھی وجہ سے، یہ ساری ہی علامات کے اوپر، امراض کے اوپر یہ ایک نسخہ کام کرے گا۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے لیے، اتنا بہترین نسخہ جو ہے پیش کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر صحیح ہو گیا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجامہ آپ اکثر ہمارے پروگرام میں آ کر بتاتے بھی ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج رہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے جسم میں انہیلدی فیٹ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم ہجامے کے ذریعے اگر ختم کروا لیں گے، جو فاسد خون ہوتا ہے ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے جسم میں جو باڈی پینز ہوتی ہیں، ایکیز ہوتی ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں؟ لیکن جو ہجامہ ہے یہ ایک طب یونانی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک پارٹ ہے اور طریقہ علاج ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کو عموماً ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان کی لیگ میں پین ہوتی ہے، ڈی وی ٹی، ڈیپ وین تھرومبوسس، جس میں جو گہری رگ ہے، لیگ کی جو گہری رگ ہے نا، وہاں پہ تھرومبوسس آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کلوٹس آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم ایسے مریضوں کو لیچ تھراپی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جونک تھراپی کرتے ہیں، یا دوسرا اگر گہری رگ میں اگر کلوٹس نہیں ہے، اگر سپرفیشل سکن کے اندر جو کلوٹس آ گیا ہے، وہاں پہ جو ٹاکسک مٹیریل، ایکسٹرا سیلولر مٹیریل یا ویسٹ مٹیریل کسی وجہ سے باڈی نے اسے نکالنا تھا، نہیں نکل پایا، وہاں پہ رک گیا ہے، تو ایسے مریضوں کو ہم ہجامے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ہجامے سے جو لیگ پین ہے، ایڈی کا پین ہے، پاؤں میں درد ہوتی ہے، پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ہجامے سے بہترین اس کا علاج ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم آتے ہیں نسخے کی طرف۔ ہمارے پاس کون سا ایسا نسخہ موجود ہے جس کی وجہ سے پیروں میں درد جو ہے، جلن ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو ہم نے ڈسکس تو کیا کہ جو لیگ پین ہے یا پاؤں کی جلن ہے یا ایڈی کی پین ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ہر جو وجوہات ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، یا جو بلڈ فلو کم ہونے کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، یا اس کے بیک پہ دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہے، اس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے ایک ہے نا یونیورسل نسخہ بنایا ہے، اور یہ میں نے خیال کیا ہے کہ جو آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے نا، یہ ساری ہی علامات کے اوپر یہ ایک ہی نسخہ کام کرے۔ تو اس میں نا میں یہ اسگندھ نگوری ہے، اسے اسگندھ نگوری کہتے ہیں، اشوگندھا بھی اسے کہتے ہیں، اور یہ طب یونانی کی ہربل بہت بڑی ہربل میڈیسن ہے، اور بہت سارے دوا ساز ادارے اس سے ادویات بنا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جی اسگندھ نگوری یا اشوگندھا۔ یہ آپ نے لے لینا ہے پنساس اسٹور سے۔ نمبر 2 یہ ہے بکھڑا ہے،
गोखरू भी इसे कहते हैं, बखड़ा भी इसे कहते हैं, और ये इसे खार खस्क भी इसे कहते हैं, ट्राइबुलस भी इसे बोलते हैं, और एलोपैथिक इसके एक्सट्रैक्ट से बहुत सारी अद्वियात बना रही है। ये बखड़ा इसे कहते हैं। और नंबर 3, ये हर किचन के अंदर मौजूद है, गरम मसाले की आइटम है, ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद, ये आपने 3 चीज़ें ले लेनी है, पंसार स्टोर से ले लेनी है, और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसे छान लेना है, इसे धूप लगवा लेनी है, और ये तकरीबन बराबर वज़न ही सारी चीज़ें लेनी है, और इसे मानदे गुबार कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर लेना है। और जो चाय वाली आधी चम्मच है वो सुबह शाम खाने के बाद आप पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो जितना भी आज हमने डिस्कस किया है कि पाँव में दर्द होती है, पाँव में जलन होती है, ईचिंग होती है, एड़ियों में दर्द होती है, लेग पेन होती है, या डायबिटिक जो पेशेंट है उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, जो पाँव के तलवे हैं वो दर्द होते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, या सुनपन आ जाता है, ये सारी ही अलामात के ऊपर ये एक नुस्खा काम करेगा इंशाल्लाह। और ये कितनी एज के जो लोग हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये मैं अक्सर यही गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चा रोटी खा सकता है ना, वो ये नुस्खा खा सकता है। उसकी वजह भी ये अच्छा। उसकी वजह भी ये है कि ये एक मेडिसिन नहीं है, ये तो एक हर्ब्स है, ये एक बॉडी का एक पार्ट है जो हम वैसे सालन बना के नहीं इसका हम खा सकते हैं, ये तो एक जड़ी बूटी है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नुकसान दे। और कितना टाइम तक हमने इसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं वो करवा सकते हैं? देखें, ये कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, 1 महीने के बाद आप टेस्ट करवा सकते हैं, अपने मुआलिज को, करीबी मुआलिज को, डॉक्टर को आप चेक करवा सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई है फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गुर्दों का कोई आर्जा है, इवन के पथरी भी है, स्टोन है, गुर्दों के पेशाब के ज़रिए रेत आ रही है, तब भी आप